السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو خبر اور تجزیہ۔ میں ثنا کیوان، پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سوروردی صاحب۔ مزمل صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، آج سیاسی پارا تو ہائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ موسم کا پارا بھی بہت ہائی ہے اور دونوں کا میچ بنتا ضرور ہے۔ مزمل صاحب بات ضرور کریں گے، گرمی چونکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن سیاست کی اگر بات کی جائے گرمی بھی ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی کراچی میں سے لے کر گوادر تک، اور میرا آپ سمجھیں خیبر سے لے کے کراچی تک جو چل رہا ہے، لاہور سے لے کے، لیکن کے پی نے تو اس کا حل بتا دیا۔ یہ بھی وہ ہم ایک سیکنڈ سیگمنٹ میں بات کریں گے، لیکن گے۔ کراچی میں بھی احتجاج ہے، لاہور میں بھی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے۔ سعید غنی صاحب بھی بڑے مشورے دے رہے ہیں صاحب عوام بھی کو، اس پر بہت بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ پورے ملک میں اس پر بات ہو رہی ہے۔ ایک طرف حکومت کا موقف ہے کہ بجلی چوری کی وجہ سے ہے، چوری کیپیسٹی پیمنٹس ہیں اور یہ سب کچھ ہے، اور دوسری طرف لوگ جو ہے ایک طرف گرمی ہے، دوسری طرف بجلی چلی جائے تو، اور سولر سسٹم کی طرف لوگ آ رہے ہیں، لیکن سولر سسٹم میں بھی مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہاں پر تو آسانی تو نظر نہیں ہوئے، ابھی ان کے خدشات ہیں، ابھی کوئی پالیسی نہیں آئی ہے، لیکن شور مچ رہا ہے۔ اچھی بات ہے تاکہ حکومت دباؤ میں رہے۔ میں اس شور کے حق میں ہوں کہ حکومت کو دباؤ میں رکھنا چاہیے کہ وہ سولر کی پالیسی کو ریوزٹ نہ کر سکے، لیکن یقیناً لوڈ شیڈنگ پہ پوری قوم جو ہے اس وقت احتجاج کر رہی ہے، اور میں مانتا ہوں کہ ہمارے ہاں بجلی چوری کی وجہ سے آج پاکستان بہت معاشی دلدل میں ہے، سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے، لیکن پھر بھی اس گرمی میں یہ لوڈ شیڈنگ ناقابل برداشت ہے۔ ایس آئی ایف سی کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، جس میں چاروں وزرائے اعلیٰ ہی شریک ہوئے۔ علی امین گنڈاپور، آرمی چیف بھی تھے، آرمی چیف دونوں آمنے سامنے ہیں، آرمی چیف بھی اور موجود اتفاق تھے، کر وزیر رہے ہیں اعظم بھی موجود تھے، وزیر اعظم کی بات سے وزیر اعظم صدارت کر رہے تھے اور گنڈاپور سامنے بیٹھے ہوئے، بڑے خوش تھے۔ اچھا دیکھیں، وزیر اعظم کا خطاب جو ہے اس سے وہ ٹی وی پہ سب نے سنا ہے، اور میرے خیال میں اس خطاب میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو میرا مطلب ہمیں لگے کہ وہ مطلب انہوں نے کہا میں صوبائی قیادتوں کا شکر گزار ہوں۔ ایک بات تھی کیا کہ مل کر روٹی کھانی ہے، کہ اب جتنی بھی روٹیاں ہوں گی بانٹ کر کھانی ہے۔ یہ کس کے لیے تھی؟ سب کے لیے، ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے کہ بانٹ کر کھانی ہے، بانٹ کر کھانی ہے، کوئی بٹن آف کرنے کی بات نہ کریں۔ پھر اس میں انہوں نے کہا چاروں وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ ایس آئی ایف سی پر اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر چاروں وزرائے اعلیٰ ایس آئی ایف سی پر اعتماد کا اظہار کرتی ہیں اور چاروں وزرائے اعلیٰ ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں موجود ہیں، تو پھر جو ایس آئی ایف سی کے خلاف پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ہے وہ کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں، اگر گنڈاپور ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں موجود ہیں اور چاروں وزرائے اعلیٰ نے ایس آئی ایف سی کے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ سرمایہ کاری زیرو، جو پی ٹی آئی کا سٹانس ہے، جو پی ٹی آئی کا سٹانس ہے وہ کہاں کھڑا ہے؟ پھر گنڈاپور اور پی ٹی آئی کے سٹانس میں فرق ہے۔ پھر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے اور گنڈاپور کہاں کھڑے ہیں؟ گنڈاپور سب تو فی الحال اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ وفاق کے ساتھ مل کر اگر وہ اس اجلاس میں ذمہ داری تو پی ٹی آئی کی بھی ہے، ہاں بے شک، ایک بطور سیاسی جماعت ان کی بھی ایک ذمہ داری کہ ملک کے لیے وہ بھی اپنی ذمہ داری بڑھائیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج 10واں اجلاس تھا ایس آئی ایف سی کا، اور 9ویں اور 10ویں اجلاس کے درمیان کافی کچھ ہوا۔ اب اس اجلاس کے اندر کیا ہوا ہے؟ ابھی تو اجلاس کا سیکنڈ پورشن جاری ہے، دوسرا تو اندر کی خبریں تو کل تک آئیں گی، جب نکل کے بار بات کریں گے کل تک آئیں گے۔ ابھی تو اندر کی خبریں نہیں آئیں، ابھی تو اندر کے اندازے آئے ہیں، ابھی تو تجزیہ ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے لگا کہ جو محمد بن سلمان کے دورے کی بات ہے، اس حوالے سے جو وزیر اعظم نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ تاخیر پاکستان کی طرف سے ہے، سعودی عرب کی طرف سے نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، منظم سیٹھی صاحب تو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ نہیں، دیکھیں نا، سعودی عرب نے کہا ہے پوری دنیا کی انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ ہے، تاخیر ہماری طرف سے ہے، ان کی طرف سے نہیں۔ یہ پرائم منسٹر نے آج ایس آئی ایف سی کو بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان میں انہوں نے ساتھ کہا ہے کہ کیپیسٹی، پروفیشنلزم اور ایکسپرٹس کا فقدان ہے، تو جو تیاری پاکستان کی طرف سے ہے اس میں تاخیر ہے جو کہا گیا ہے، ان کی سعودی عرب کی طرف سے تاخیر نہیں۔ پھر میرا آج جو یو اے ای کی 10 بلین ہے ڈالر کی انویسٹمنٹ، میرے خیال ہے اس کے خد و خال بھی آج ایس آئی ایف سی میں طے کیے گئے ہیں۔ جو پرائم منسٹر کی یو اے ای کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، جن شعبوں میں ان کا انٹرسٹ ہے، وہ شعبے کہاں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان سیکٹرز کے حوالے سے آج میرا خیال ہے چاروں صوبائی حکومتوں کو
اور وفاقی حکومت کو اور عسکری حکومت کو سب کو ایک پیج پر آئے ہیں اور میرے خیال میں اس پر کنسنسس ہے. اور وہ یہ جو 5 بلین کی سعودی عرب والی اور 10 بلین کی میرے خیال ہے 11ویں جو SIFC کی میٹنگ ہوگی اس سے پہلے بہت ساری چیزیں میچور ہو گئی ہوں گی, کیونکہ 9th اور 10th کا جو میں گیپ دیکھوں, جو 9ویں سے 10ویں کا فاصلہ ہے اس کے اندر بھی چیزیں کافی میچور ہوئی ہیں. سعودی عرب کی چیزیں میچور ہوئی ہیں, UAE کی چیزیں میچور ہوئی ہیں. اب 11ویں سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں بالکل اپنی فائنل شیپ میں آ جائیں گی. IMF کی طرف سے بھی میچور ہوئی ہیں اور یہ فی الحال ابھی وزیر اعظم صاحب کے لیے بڑے خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہیں. 18% ہر چیز پر سیلز ٹیکس کی بات کی ہے IMF کی. ہم ہر شہر مانتے چلے جائیں گے. سیلز ٹیکس پوری دنیا میں ہے. ہمارے ہاں دکاندار سیلز ٹیکس کی رسید نہیں دیتا ہے, پرچی دیتا ہے. پوری دنیا میں جن ملکوں نے بھی اپنی معیشت کو کھڑا کیا ہے, اب یہ 15% ہونا چاہیے, 16% ہونا چاہیے, 18% ہونا چاہیے, اس کی پرسنٹیج پر تو ضرور سوال ہو سکتے ہیں. اس پر عمران خان صاحب کے دور میں POS سسٹم لگا, ہر دکانوں پہ وہ کمپیوٹرز لگے, POS سسٹم وہ بھی کسی حد تک کامیاب. اسی لیے آج کہا گیا ہے کہ آج SIFC کو بتایا گیا ہے کہ FPR کی 100% ڈیجیٹلائزیشن کے لیے ایک فرم ہائر کر لی گئی ہے, اور وہ جو فرم ہے وہ اس کا منصوبے پر سائن ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آہستہ آہستہ FPR میں سے جو ہیومن کام ہے کہ لوگ نوٹس جاری کرتے ہیں, جو ہیومن اینگل ہے اس کو ختم کر کے اس کی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور آج SIFC کو بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں ایک فرم سے معاہدہ سائن ہو گیا ہے. اس کا کیا فائدہ کیا ہوگا مزمل صاحب؟ آسان میرے خیال میں ٹیکس کی آٹومیشن ہو جائے گی, کمپیوٹرائز جو اس میں مطلب افسر کا اختیار ہے نا وہ ذرا کم ہو جائے گا, کمپیوٹر کا اختیار بڑھ جائے گا. چیزیں ظاہر ہے وہ چیزیں کمپیوٹرائز سامنے آئیں گی تو غلط طریقے سے سائن نہیں ہو پائیں گے. اس لیے باقی یہ ضرور ہے کہ IT پر بات ہوئی ہے. دیکھیں پاکستان کی IT کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اور پچھلے کچھ ماہ سے مسلسل بڑھ رہی ہیں. تو آج کے SIFC کی میٹنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ 60% نوجوان ہیں پاکستان میں, تو ان کو IT ایکسپرٹ اور IT پروفیشنل بنانے کے لیے بھی کام کیا جائے. اب وہ چاروں صوبوں میں کیسے کام شروع ہوتا ہے, وفاق کیا ہے, لیکن یہ فیصلہ بھی اس میں ہے. اور ریکوڈک کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ جی ریکوڈک کا جو ہے اب سعودی عرب بھی ریکوڈک میں آ رہا ہے, سعودی عرب کی بھی انویسٹمنٹ ریکوڈک میں آ رہی ہے. اور یہ بھی ریکوڈک کا جو آپ کو پتہ ہے اس پہ ہم پہ بلینز آف ڈالرز جرمانے تھے, اور وہ سب کچھ بھی ہے. پاکستان کی کسی حد تک عسکری قیادت کا بھی اس میں کردار ہے, اور SIFC کا بھی کردار ہے کہ ہم نے وہ ریزالو کیا ہے, اور ہم ان سے آج تک کچھ حاصل نہیں کر سکے ہیں. تو اس پہ آج ریکوڈک پر بھی SIFC میں بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ UAE کی اور چائنا پر بات ہوئی ہے, جو میں سمجھوں. دیکھیں نا سعودی عرب کے محمد بن سلمان کے وزٹ کے حوالے سے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ تیاری ہماری طرف سے ہونی ہے, ان کی طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں تو ہماری کیا تیاری مکمل نہیں ہے مزمل صاحب؟ میرے خیال میں ہمارے کیا ویٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں جو ڈیل اور معاملات کو حل کرنے کی ڈیالہ جیل کی طرف نہیں. اصل میں اب عرب بہت سیانے ہو گئے ہیں. وہ جب آئے ہیں تو ان کے ساتھ انٹرنیشنل کنسلٹنٹ میکنزی وغیرہ موجود تھے, لیکن عوام کا مفاد بھی بڑا مقدم ہے ان کے لیے, عوام کا انٹرسٹ بھی بڑا مقدم ہے ان کے لیے. انہوں نے جن انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ ایگریمنٹس کی بات کی ہے اس کی کیپیسٹی نہیں تھی پاکستانی گورے بابو میں. ہمارا بابو نالائق نکلا ہے اس کے مقابلے میں, ہمارے افسران نالائق نکلے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کیپیسٹی کا پرابلم ہے, ایکسپرٹس لائیں, کنسلٹنٹس لائیں. وزارتوں کو کہا ہے کہ آپ ایکسپرٹس لائیں, پاکستان میں کیپیسٹی کا ایشو ہے. پاکستان نے بھی اب انٹرنیشنل کنسلٹنٹس ہائر کیے ہیں تاکہ ایگریمنٹس کو ری میچ کیا جا سکے. تو پھر صحیح اس کا مطلب بھارت صحیح پھر الزام لگاتا ہے کہ پاکستان تو اب آہستہ آہستہ مزید سیٹلی ہم نے کام نہیں جھکتا چلا جائے. ہم تو کچھ اور کام کرتے رہے نا, پچھلے 15-20 سال دھرنے کرتے رہے, احتجاج کرتے رہے, اور ہم نے قوم کو کچھ اور ہم نے ترقیاں کر لی تھی. اس سے پہلے ہم نے ترقی کر لی تھی, دھرنوں سے پہلے, احتجاج سے پہلے, خان صاحب کی حکومتوں سے پہلے. ہم نے اس سے پہلے اتنی بری حالت نہیں تھی جتنی آج نظر آ رہی ہے. تو سر بیلنس بھی تو کر کے چلے نا چیزوں کو. یہ 3 اور 3.5 سال کی حکومت ہے, دھرنے مائنس کر دیں, 3 سال کی حکومت فی الحال مائنس کر دیں, اور اس پہ صرف ہم شامل کریں 35 اور 40 سال کی حکومتیں کرنے والے سیاستدانوں, انہیں کٹہرے میں کھڑا کریں. 40 سال میں ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں تھا. 35 اور 40 سال میں ہم ایٹمی طاقت بنے, 35 اور 40 سال میں کامیابی کی بھی کافی باتیں ہیں. یہ جو اکنامک ڈکلائن ہے وہ آپ سمجھیں کہ ہمارے ہاں 14 سے شروع ہوا دھرنوں سے. میں سمجھتا ہوں
کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس نے کافی حد تک پھر اکنامک انسٹیبلٹی لائی، اور دھرنوں سے، اور پھر اس کے بعد جو گرفتاریاں، حالات ایسے ہی تھے مزمل صاحب، پاکستان کے ایسے ہی حالات تھے، نازک حالات سے گزرتا رہا ہے پاکستان، صوبوں اور وفاق کو مل کر چلنا ہے۔ ہاں یہ بات تو اچھی ہے، لیکن ابھی جب تک ایک سٹیٹمنٹ نہیں آ جاتی گنڈا پور صاحب کی اصل کہانی تو وہ بتائیں گے نہیں، آج گنڈا پور صاحب نے اندر کوئی بات کی ہوگی کہ اندر خاموش بیٹھے؟ خاموشی ظاہر ہے بھائی، ایک آرمی چیف کے سامنے اٹھ کے انہوں نے نہیں کہا ہوگا میں بٹن بند کر دوں گا کے پی کا، میرے خیال سے میں نے وہ ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں ایک دم آرمی چیف کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہوئے ہوں گے اور انہوں نے کہا ہوگا میں 15 دن میں پورے پاکستان کی بجلی بند کر دوں گا، اس کے بعد پورے ایس آئی ایف سی میں تالیاں بجی ہوں گی، آپ ذرا اندر چلیے، نہیں انہوں نے کہا ہوگا کیا بات ہے گنڈا پور صاحب۔ پھر انہوں نے آج یہ بھی نہیں کہا ہوگا گنڈا پور صاحب نے کہ نماز پڑھ کے میں نے آپ سب پر لانتیں بھیجنے کے لیے کہا ہے اور خود آپ سے ملاقات کے لیے آ گیا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، میرے خیال میں منہ سے لفظ نہیں نکلا نہیں ہوگا، نہیں نکلا، لیکن شاہرخ خان ایسے لیکن پرائم منسٹر نے کہا ہے صوبوں اور وفاق کو ساتھ لے کر چلنا ہے، مل بانٹ کر کھانا ہے، مطلب ایک نیشنل ہارمنی اور کنسنسس کا بیان پرائم منسٹر سے آیا ہے۔ دیکھیں کل جو گفتگو میں اور آپ کر رہے تھے گنڈا پور کے اوپر، کل ہماری ہیڈ لائن تو گنڈا پور تھی نا، کل تو آپ سمجھیں کہ نماز پڑھے اور لعنتیں بھیجے، اور آج پرائم اس کو رسپونڈ کیسے کیا ہے شہباز شریف نے؟ کیسے؟ انہوں نے کہا ہے کہ وفاق اور صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، سب کو مل کر چلنا ہے۔ انہوں نے تو کوئی جواب میں طنز نہیں کیا، مطلب ان کے پاس آج بہتر پلیٹ فارم تھا، وہ ایس آئی ایف سی کی صدارت کر رہے تھے، دائیں طرف ان کے عاصم منیر بیٹھے تھے، پھر آگے جرنیل سارے بیٹھے تھے، لیفٹ پہ ان کی کیبنٹ بیٹھی تھی، 3 صوبوں کے وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ ہیں، مریم نواز ان کے ساتھ ہیں، مراد علی شاہ ان کے ساتھ ہیں، مراد علی شاہ واقعی ان کے ساتھ؟ جی پیپلز پارٹی ابھی تو ساتھ ہے، صرف نمبر گیم کے لیے؟ نہیں اندر سے کہتے ہیں نہیں، پیپلز پارٹی ساتھ ہے، آپ بات سمجھیں، 3 صوبوں کے وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ ہیں۔ ایس آئی ایف سی میں تو دیکھیں شہباز شریف 90% شہباز شریف کے ساتھ ہے اس وقت، ایک گنڈا پوری آپ کہہ سکتے ہیں نا اختلاف کر سکتے ہیں، سارے گنڈا پور کو وہاں کہتے ہیں کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، لیکن وہاں بھی میرا خیال ہے گنڈا پور کو کوئی امبیرس نہیں کیا گیا اور نیشنل ہارمنی کی بات کی گئی ہے، جو ان کی سپیچ آئی بھی ہے اور انہوں نے کہا چاروں وزراء اعلیٰ کا ایسے ہی۔ مجھے اب بڑا ہے کہ اس سارے کے بعد وہ کہیں گے کیا، مطلب یہ بھی میرے لیے بڑے بحرانگی کی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے، سعودی عرب نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تو ہم اس میں بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ مزمل صاحب آخر کس افسر کی نالائکی ہے، کس ادارے کی؟ سب جن نے بھی فیزیبلٹیز بنائیں، جن نے بھی پریزنٹیشنز بنائیں وہ ناکام ہوئی، وہ نالائکی کا عوام رہی ہے نا؟ نہیں، عوام نہیں بھگت رہی، ان کی نالائکی ہم نے انٹرنیشنل سعودی عرب والوں نے بھی تو خود کون سی بنائی، وہ انٹرنیشنل کنسلٹنٹس لے کے آئے، تو ہم نے بھی اب جواب میں انٹرنیشنل کنسلٹنٹس لے لیے ہیں، لیکن بہرحال ہمارا افسر نالائق ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اور یہ ثابت ہوا ہے، اسی لیے آج پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ تمام جو وزارتیں ہیں وہ اپنے اندر ایکسپرٹس اور کنسلٹنٹس ہائر کریں، کیونکہ اگر ہم نے فارن انویسٹمنٹ لانی ہے مزید خرچے نہیں، پر ہمیں اچھا سا ہوئی من ریسورس تو چاہیے نا، خرچے کی بات تو نہیں ہے، کیا کریں نالائکی سے تو پاکستان نہیں چلا سکتے، پاکستان تو ویسے بھی نہیں چلا سکتے، جو حالات چل رہا ہے اتنا، آپ لوگ پاکستان کے نوجوان نہیں ایسا نہیں کہا انہوں نے، وہ اس وقت کی بات ہے کہ دیوالیہ تھا، آج $15 بلین پہ ریزرو، آئی ایم ایف کی بھی شرائط ہے نا، مسئلے تو پھر سامنے کھڑے ہیں، ابھی وہ بات ہو رہی ہے، اتنی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلانی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ تمام جو ایس آئی ایف سی کے ذریعے یہ تمام فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ لانے میں کامیاب ہو گئے تو ٹیبل ول ٹرن۔ اچھا، ہاں، بجلی کے بل کم ہو جائیں گے، بجلی کے بل تو کم ہوں گے اگر ہم بجلی چوری ختم کر لیں گے، کم ہو جائے گا اگر ہم بجلی چوری ختم کر لیں گے۔ کیوں نہیں پکڑ سکتے بجلی چوروں کو؟ ہاں، یہ کیوں نہیں پکڑ سکتے کیونکہ وہ ہم میں سے، اچھا ہم ٹیکس چوروں کو کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ اچھا آپ یہ بتائیں، ہم یہ جو اسمگلنگ کرتے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ بیکاز دے آر کنیکٹڈ ٹو مافیا۔ اچھا آپ میری بات سنیں، کتنا کچھ ہے جو ہم خود پکڑ سکتے ہیں اور ہم نہیں پکڑ سکتے، اور سب کچھ ہم ایس آئی ایف سی پہ بھی نہیں ڈال سکتے، ظاہر ہے وہ تو ابھی پی ڈی ایم دور کی ایس آئی ایف سی ہے، اس سے پہلے جو غلطیاں ہو چکی جون 2023 میں بنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں 1 سال بھی نہیں ہوا، لیکن 1 سال میں کافی چیزیں میچور بھی ہوئی ہیں، اور یہ 1 ونڈو آپریشن ہے فار فارن انویسٹرز کے، وہ سیدھا وہاں آتے ہیں اور وہاں سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا کہ پاکستان میں کام کرنے کے لیے کم از کم ہم فوج سے ایک مثبت کام تو لے رہے ہیں،
باقی اور کاموں پر لوگوں کو ان کے اعتراض ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے SIFC پہ نہیں کرنا چاہیے, ٹو بی ویری فرینک. آپ مجھے چھیڑ ہیں کہ میں مزید اس سے آگے کچھ بات کروں تو بہتر ہے میں خاموش ہی رہوں. آپ خاموش رہیں, آپ کی خاموشی عین عبادت سمجھی جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ SIFC کے اجلاس کو متنازع بھی نہیں ہونا چاہیے. کل جو گنڈا پور صاحب کے دعوت نامے کے حوالے سے تنازع تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو جب دعوت تھی ہی نہیں تو انہوں نے تو کہنا تھا نا کہ دعوت نہیں ملی, تو اب بعد میں دعوت دے کے ان کو یہی کیوں کہہ رہا کور ہوں, کیا؟ تنازع نہیں ہونا چاہیے تھا, دعوت پر وقت ملنی چاہیے تھی. وہ جو لیٹر سامنے آیا جس میں 3 چیف منسٹرز کے نام تھے, وہ کہہ رہے گورنر صاحب کے کہنے پہ گئے ہیں ابھی بھی. نہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے بلایا ہوگا تو گئے ہیں نا. آپ میری بات, میرا خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ بھی تھا کہ شاید ہم بلائیں اور وہ نہ آئیں. میرے خیال میں یہ بھی ایک بیڈ ٹیسٹ میں ہو جاتا ہے کہ وہ بائیکاٹ کر دیں, کیونکہ جو PTI کے ٹویٹر ہینڈل سے SIFC کے خلاف کیمپین چل رہی تھی اس سے ایک تاثر یہ بھی تھا کہ شاید PTI SIFC کا بائیکاٹ کر دے. PTI فی الحال ابھی اپوزیشن میں ہے نا, تو اپوزیشن اپنا کام کر رہی ہے. گنڈا پور صاحب تو PTI میں وہ بھی فی الحال اپوزیشن نہیں, وزیر اعلیٰ ہیں. وہ وزیر اعلیٰ ہیں لیکن وہ اپوزیشن میں کہاں ہیں سر؟ سپورٹ تو کرتے ہیں نا اپوزیشن کو. فی الحال حکومت ہے, وہ حکمران ہے. دیکھیں ایسے نہیں پتہ نہیں ٹف ٹائم دے رہے ہیں یا خود کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, یہ تو 15 دن بعد پتہ چلے گا. مطلب آپ میری بات سمجھے, یہ تو اب دیکھیں نا گھوڑا اور گھوڑے کا میدان ہے, خود کو دے رہے ہیں یا کس کو دے رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں جب انہوں نے یہ اندیا دیا کہ میں آؤں گا, اس کے بعد ہی انویٹیشن دیا گیا ہوگا. کہ اگر کیونکہ جو کیمپین وہ چلا رہی تھی ان کی پارٹی, اس سے لگتا تھا کل تک پتہ چلے گا کھل کے آئیں گی چیزیں, پتہ چلے گا کیسے گئے, کیوں گئے اور کیا. میرا نہیں خیال وہ SIFC پہ بات کریں گے. اچھا ہاں, میرا نہیں خیال. اگر وہ گئے ہیں تو وہ پازیٹیو رہیں گے, کیونکہ آگے بھی اجلاس ہونے ہیں. یہ کوئی آخری اجلاس نہیں ہے اور یہ پہلا بھی نہیں ہے. ان کا صحیح استعمال سب سے زیادہ فی الحال سب سے زیادہ ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ SIFC کو اور سب کو مل کر اب یہ جو فارن انویسٹمنٹس کمٹ ہوئی ہیں ان کو میچور کرنے پہ کام کرنا چاہیے. ٹرو کسی بھی صوبائی حکومت کو اس میں روڑے نہیں اٹکانے چاہیے. اور بالخصوص بلوچستان کا بہت کلیدی کردار ہے. KP ایسی شور مچا رہا ہے, یہ ریکوڈک مائننگ میں جو پیسے آ رہے ہیں اور یہ جو ادھر آ رہے ہیں, دیکھو نا آج اس میں کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس اس زمین کے نیچے بہت سی معدنیات ہیں لیکن ہم 74 سال میں نکال نہیں سکے, ایک بھی نہیں نکال سکے. بلکہ ہم نے نکالنے کے لیے جو پہلا معاہدہ کیا اس پہ ہمیں $6 بلین جرمانہ ہو گیا. تو یہ بھی دھرنوں کی وجہ سے تھا مزمل صاحب؟ وہ افتخار چوئی صاحب کی وجہ سے تھا. کیونکہ آپ دیکھیں نا, آپ نے ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ کیا, سپریم کورٹ نے وہ ختم کر دیا, وہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے گئے, پاکستان کو جرمانہ ہو گیا. ہمارے چیف جسٹس صاحب کو سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ آپ انٹرنیشنل ایگریمنٹ کو ختم نہیں کر سکتے. ہم تو ڈیم بنانے, اچھا اس کے بعد ڈیم بنانے چل پڑے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جب ریکوڈک کا دوبارہ معاہدہ ہوا تو انہوں نے کہا جائیں جا کر اپنے سپریم کورٹ سے ویلیڈیٹ کرا کے آئیں. اور عمر الطاف بندیال صاحب کے دور میں گورنمنٹ نے سپریم کورٹ سے اس کو ویلیڈیٹ کرا کے دیا ہے, جو کسی ملک میں نہیں کہا جاتا کہ آپ معاہدہ جا کے عدالتوں سے ویلیڈیٹ کرا کے آئیں. کیونکہ پہلا افتخار چوئی صاحب یہ کر گئے ہوئے تھے, اس کی وجہ سے پاکستان کو $6 بلین کا نقصان ہوا. لیکن پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل امیونٹی ہے, اگر جج غلط فیصلہ کرے تو آپ جج کر. اگر کسی سیاستدان نے وہ غلط معاہدہ کیا ہوتا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ جیل کے پیچھے ہوتا, اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے. کیونکہ جج تھے, ان کا ہم کچھ نہیں کر سکے. جیسے آج ہم ججز کا کچھ نہیں کر پا رہے, ججز کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. ججز کو کانسٹیٹیوشنل امیونٹی حاصل ہے. لیکن بہرحال میرے خیال میں SIFC کا یہ اجلاس بہت پازیٹیو رہا ہے, اور فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے اس میں بہت اچھے فیصلے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. FBR کے حوالے سے بہت اچھا فیصلہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا, رانا صاحب کی لاسٹ میں کوشچن آپ سے کروں گی. رانا صاحب کا بیان بڑا چل رہا ہے اور بڑے تواتر کے ساتھ چل رہا ہے, وائرل بھی ہو رہا ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں, کیا مانگ رہے ہیں, وہ مینڈیٹ مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بندے رہا کر دو, یہ کر دے تو پھر کیا ہم جیل میں ہوں گے. خان صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس کا مطلب, اور کہہ رہے ہیں باہر آنے کے کوئی چانسز نہیں ہے. خان وہ کہہ رہے ہیں میرے حالات ٹھیک ہوں گے ایسے ملک کے. وہ کہہ رہے ہیں میرے اندر خان صاحب کے لیے جو نفرت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. رانا صاحب, ہاں, رانا صاحب کے اندر اس وقت خان صاحب کے لیے محبت ہے. تو پورے نون لیگ کے لیے کیا ہے؟ نہیں, وہ صرف رانا صاحب کے دل میں ہے. مجھے نہیں لگتا رانا صاحب کا ایک روب و دبدبہ ہے, پارٹی ان کو آن کرتی ہے, ہو سکتا ہے پارٹی پیچھے پیچھے چلے, جو بھی کرتی ہے, لیکن وہ رانا صاحب کی اکیلی ذات کی حد تک ہے. میرے نہیں خیال میں پوری پارٹی ان کے ساتھ ہے. نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے اس حوالے سے سوچ لیں؟ نہیں, نواز شریف بھی نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی پچھلی,
मरकज़ी मजलिस आमला में 70% इमरान खान के खिलाफ थे। और साथ ही साथ साजिशी किरदारों के एहतसाब की बात भी की थी नवाज शरीफ साहब ने कुछ दिन तो इसलिए मेरे ख्याल में वो राना साहब के साथ नहीं है। अच्छा। और वो मौजूदा गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। ये राना साहब मेरे ख्याल से वैसे ही छेड़खानी करते हैं इस तरह के बयानात देके। जैसे आप छेड़खानी करती हैं, मैं तो मेरा तो जैसे आपका आप छेड़खानी करती हैं वैसे राना साहब भी छेड़खानी करते हैं। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मजीद लोड शेडिंग के हवाले से और केपी में सूरत हाल क्या है, वहाँ पर स्विच ऑन स्विच ऑफ की ऑप्शन किसके पास है और क्या होने वाला है, इस पर बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाजरीन, मुजम्मिल सौरवर्दी साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं और अभी हमें ज्वाइन किया है MPA केपी असम्बली फजल इलाही खान साहब ने। फजल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नहीं, आप पूरा नाम नहीं ना उनका, फजल इलाही खान फख्र खलील मोमन, वो बाकी वाला आप PK 84 तो उनका पूरा नाम लेना आप, लेकिन ना वो फख्र खलील मोमन हैं। फजल इलाही साहब, आज आपने रहमान बाबा जो ग्रिड स्टेशन है पेशावर का, अपने कारकुनों के साथ उसका कब्ज़ा हासिल किया और वहाँ पर जो लोड शेडिंग थी उसे ख़त्म किया और सारे फीडर्स ऑन करा दिए। आप समझते हैं कि आपने बिल्कुल कानूनी और जायज़ काम किया है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पर एहतजाज किया और जब उनको पता चला कि कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई मर्द का बच्चा आया हुआ है, तो वहाँ पर जो ज़िले इंतज़ामिया वापडा हुकाम वो उन्होंने ख़ुद ब खुद, मैं अंदर नहीं गया, मैंने एहतजाज किया है और एहतजाज ऐसे तरीके से और ऐसे स्टाइल से किया है कि वो ख़ुद ब खुद जाके उन्होंने ख़ुद ब खुद जो है, आपकी मीडिया के बड़े मुजाहिदीन भाई हमारे मौजूद थे, ख़ुद ब खुद उन्होंने सारे फीडर ऑन कर दिए हैं। और सिर्फ रहमान बाबा ग्रेड स्टेशन नहीं, कोहाट रोड ग्रेड स्टेशन जो है उनको भी, उन तमाम फीडर को भी ऑन कर दिया उन्होंने। फजल इलाही साहब, स्टाइल की आप बात कर रहे हैं, ये स्टाइल आपका वैसे ही बड़ा वायरल हो गया है, लेकिन आप खुद भी मानते हैं कि वापडा में तो PhD हैं आप, लेकिन क्या ये दुरुस्त अमल है? लोड शेडिंग अगर होती है वहां पर तो पूरे मुल्क में भी होती है, और अब तो आप वफाकी बिजली भी बंद करना चाहते हैं। हर MPA को ये हक हासिल है कि वो अपने इलाके के ग्रिड स्टेशन पे जाए कारकुनों के साथ और टेक ओवर कर ले। आप समझते हैं आप हर MPA को ये दावत दे रहे हैं? मैं ये समझता हूँ जी, मैंने दिए हैं तमाम MNAs MPS को के अच्छा। और कारकुनों को मैंने कहा कि जाओ अपने MNAs MPS को हाथ से पकड़ें और जाएं सीधा ग्रेड स्टेशन पे ले जाएं और वापडा हुकाम को कहें कि हम आपको पेमेंट दे रहे हैं, हमने मिटराइजेशन किए हैं, हमने चोरी ख़त्म की आपके साथ मिल के, हमने पूरे इलाके में फ़ंड दे के नए फीडर लगवा दिए, हम ट्रांसफार्मर खुद रिपेयर करते हैं और पेमेंट वापडा को देते हैं। तो ये कैसे जायज़ होगा कि फिर भी हमें बिजली ना मिले? तो इसलिए मैंने कहा है और अभी भी कह रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पाकिस्तान जो है ना, शहर नापुरसान बना हुआ है, यहाँ पर अगर आप पैसे भी दे के अपना हक हासिल नहीं कर सकते तो सबको हक है, वर्कर को भी हक है, अवाम को भी हक है, MNAs MPS को भी हक है कि वो ज़बरदस्ती अपना हक। फजल साहब, आपके मुताबिक एहतजाज से अब काम नहीं चलेगा? फजल साहब, जिस ग्रिड स्टेशन पर आप गए हैं वहाँ 80% बिजली चोरी है। आप वहां पर 80% लाइन लॉसेस हैं, 80% लोग वहां बिजली चोरी करते हैं। सरकार 100 रुपए की बिजली देती है, 20 रुपए आते हैं, 80 रुपए का नुकसान है। आप जहाँ गए आपने बिजली चोरों का तहफ़्फ़ुज़ किया है, बिजली चोरों को नहीं पकड़ा, वापडा सरकार को नुकसान दिया। आपकी सर बहुत माजरत, आपकी इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, आपकी इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। और ये जो वापडा हुकाम है, अपने छोरी को बचाने के लिए, मैं अनियर कह रहा हूँ कि मैंने इनको दिखा दिए, इनकी जो एक टीम होता है, स्पेशल टीम इनका जो के बिजली चोरों को पकड़ती है, उनको मैंने दिखाया कि ये कमर्शियल प्लाट है, ये कमर्शियल फैक्ट्री है, तुम लोग डायरेक्ट चला रहे हो, बगैर बिल के तुम पेमेंट ले रहे हो। मैंने दिखाया है, CCP पेशावर इनका गवाह है। मैंने CCP पेशावर वज़ीर आला साहब के कहने पर CCP पेशावर के दफ्तर में वापडा हुकाम के साथ मीटिंग की, ये भाग गए, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक ही बहाना करते हैं। आपको नहीं लगता कि आप ज्यादा मुश्किल में फंस जाएंगे? जवाब पूरा जो आप भाई साहब ने क्वेश्चन किए, अगर मैं उसको जवाब दूं और फिर आप वफाकी नुमाइंदे करते हुए, खैर आप फिर आंसर करें, कोई बात नहीं है जी। तो ऐसा है ना जी कि
کہ وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں میرے پاس ہمارے پاس جو ہے کمی ہے اسٹاف کی 70%، تو ہم اس لیے ظلم آپ پہ کر رہے ہیں۔ جب ہم بل پورا دے رہے ہیں، جب آپ ساتھ دے رہے ہیں، جب ٹرانسفارمر ڈیمیج ہوتا ہے وہ خود ہم ریپیئر کرتے ہیں اور بل وابڈا کو دیتے ہیں، تو دیکھیں ہم پاکستانی ہیں اور الحمدللہ خیبر پختونخوا کے غیور عواموں نے اس ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، جانیں دی ہیں، جو گریڈ یہاں سٹیشن دھماکے برداشت کیے ہیں۔ فضل الہی صاحب، جو گریڈ سٹیشن کا آج آپ نے کنٹرول سنبھالا ہے، وہاں 80% لائن لاسز ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں یہ میں چیلنج کرتا ہوں مناظرے کے لیے، میں چیلنج دیتا ہوں ان کو، وابڈا جتنے حکام ہیں آئے میرے ساتھ آپ کے اسٹوڈیو میں آ کے میرے ساتھ میں مناظرے کے چیلنج دیتا ہوں، بیٹھ جائیں۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کتنے سراسر فیصد جھوٹ لائن بول رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ ان کو کہیں کلمہ پڑھ لے، جس طرح آج میں نے ان کے ساتھ جو اگریمنٹ کیے، میں نے کہا لا الہ الا اللہ پہ کہ کوئی اپنے بات سے پیچھے ہٹیں گے نہیں، بلکہ میں نے اس حدیث پہ کی، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ لا دین لمن لا عہد لہ، میں نے کہا جو عہد پورا نہیں کرے کوئی ایمان نہیں ہو۔ وہ پھر اس طرح کی بات ہوئی۔ اور دوسرا جو کنٹرول سنبھالنے کی بات کر رہے ہیں، میں نے احتجاج کیے، احتجاج کے دیکھتے ہی انہوں نے خود بخود بیان کی، دکھائیں میری پر آپ اندر گئے ہیں نا، آپ کے لوگ، آپ کے جو لوگ ہیں وہ گریڈ سٹیشن کے اندر تو گئے ہیں؟ نہیں جی نہیں، نہ فوٹیج موجود ہے ان کے اندر جانے کی، دکھائیں۔ میں باہر احتجاج میں نے کیا تھا، میں احتجاج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اندر نہیں گئے کوئی میرے ساتھ ورکر میرے موجود تھے، یہ ان کے اہلکار تھے، ہزار خوانی اور اندر جانا بھی کوئی گناہ تو نہیں ہے اپنے حق کے لیے۔ اس سے پہلے میں اندر گیا ہوں، میں نے خود بٹن آن کیے ہیں، میں پھر بھی کروں گا۔ یہ ان کے باپ کی بیٹی تو نہیں ہے کہ میں پیسے دے رہا ہوں یہ ہمیں نہیں دیں گے۔ یہ پھر آپ کے اوپر FIR درج ہونی چاہیے نا، آپ نے سرکاری جگہ پر جا کر سرکار میں مداخلت کی ہے، آپ کو گرفتار ہونا چاہیے۔ سر آنکھوں پہ شوق یہ پورا کر دے، لیکن میری بھی عرض سنیں نا، اگر میری قوم جو ہے، یہ لوگ ہم پیمنٹ دیتے ہیں، بل ہے، آئے میرے گھر سے لے کے پورے حلقے میں دیکھیں، اگر ہمارے بچوں کو ہمیں حزب بیجا میں رکھتے ہیں تو ان کے خلاف تو پھر پھانسی ہونے چاہیے نا۔ آپ کے علاقے میں جو بجلی چوری ہو رہی ہے آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ بند کرتے ہیں یہ نہیں، آپ کے علاقے میں جو بجلی چوری ہو رہی ہے آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ میں ذمہ دار ہوں، آئے میں ذمہ دار ہوں، میں نے ختم کیے۔ ان سے پہلے تو چوری تھی، اب نہیں ہے۔ ان کو یہی تکلیف ہے کہ یہ اگر ان کی چوری ختم کیا جائے وابڈا کے تو یہ کیا کہیں گے؟ ان کے لینڈ مین کے بھی بنگلے ہیں، ان کے سپرڈن جن کا گھر میں گاؤں میں کچھ بھی نہیں ہے ان کی بھی بنگلے ہیں اور نئی نئی ماڈل کی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں۔ اچھا آپ نے آئین کی پاسداری کا حلف لیا ہوا ہے، جب آپ نے حلف لیا تو آپ نے ملک میں آئین کی پاسداری کا حلف لیا، قانون کی پاسداری کا حلف لیا، تو آپ خود ہی آئین اور قانون توڑے ہیں اور وفاق کے اداروں پر چڑھ دوڑے ہیں، یہ تو بغاوت ہے سر۔ بہت معذرت کے ساتھ آپ بغاوت کر رہے ہیں سر، بہت معذرت کے ساتھ آپ ایسے کوئسچن کر رہے ہیں نا جیسے میں کسی فیڈرل منسٹر وابڈا کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ دیکھیں ایسا ہے نہیں، میں نے حق کے لیے آواز اٹھائی، یہ جمہوریت ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں کو مارشل لانا، لیکن میرے KP میں جمہوریت ہے۔ مرکز کی میں بات نہیں کرتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے آئے ہیں، فارم 47 سے آئے ہیں، کس طرح ہیں، وہ جمہوریت ہے یا کے لوگ ہیں؟ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہمیں اپنے حق کے لیے اٹھ کے کھڑا ہونا ہے۔ احتجاج اگر جمہوریت میں نہیں ہے، جمہوری ملک میں، تو مجھے بتا دیں میں مجرم ہوں۔ اگر ہے، میں نے روڈ کے اوپر احتجاج کیا، میں نے روڈ بند نہیں کیا، میں نے کوئی گملہ نہیں توڑا، میں نے کوئی پتہ نہیں توڑا۔ یہ اگر کوئی اور نومائی کوئی بنانا چاہتا ہے تو ویلکم۔ دیکھیں سرکار نے لوڈ شیڈنگ کا ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کو جب آپ اپنے ہاتھ میں لیں گے تو آپ سرکار کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، سرکار میں مداخلت کر رہے ہیں، جو جرم ہے۔ پورے مہینے کا جو پیمنٹ لیتے نا سر، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اگر پورے مہینے کا یہ ہم سے بل وصول کرتے ہیں تو پورے مہینے ان کو بجلی دینا پڑے گا، یا 24 گھنٹے جب یہ بل لیتے ہیں تو پورے 24 گھنٹے ان کو بجلی دینے پڑے گا۔ عمران خان کے دور میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی؟ جی عمران خان کے دور میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی؟ دوبارہ بولیں۔ عمران خان کے دور میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی؟ آپ چیک کریں، پورے رمضان میں لوڈ شیڈنگ نہیں، اور ظلم والا لوڈ شیڈنگ تھا، ظلم والا نہیں، 18 اور 20 گھنٹے نہیں، 22 گھنٹے نہیں،
جو جس طریقے سے پیمنٹ کرتے اسی طریقے سے تھا. ہم ان کو یہی فارمولا دے رہے ہیں کہ جو جتنا پے کر رہے اتنا ہی کر دیں. نہیں پر اس دور میں لوڈ شیڈنگ تو تھی نا. لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, یہ بھی زیادتی ہے. اس دور میں لوڈ شیڈنگ تھی. میں نے اپنے قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے سر جی. جو آج میں نے بات مانی ہے یہ بھی میں نے اپنے قوم کے ساتھ ظلم کی. جی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس دور میں لوڈ شیڈنگ تھی عمران خان کے دور میں, لیکن کم تھی. اب یہ دورانیہ بڑھا دیا گیا ہے حکومت. یہاں تو ظلم ہے. یہاں دیکھیں میری بات سنیں, میں تو کہتا ہوں نا کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, اور پاکستانی اور جمہوریت, حق اور سچ بات ہم کیوں نہیں کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ 2 سال پہلے سر حق اور سچ بات کے بعد سزا بھگتنی پڑتی ہے نا, اسی لیے نہیں کرتے ہیں. ہاں مجھے پتہ ہے. دیکھیں اب 15 دن کا الٹیمیٹم بھی دے دیا آپ نے, وہ ختم ہو جائے گا, کیا کریں گے وفاق کے خلاف؟ کیا آپ لوگوں کی فی الحال تیاری ہے, اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, ہم جمہوری لوگ ہیں, یہاں پر جمہوریت ہے, اور ہم فارم 45 سے ہم نے یہاں کو حکومت بنائی ہے. ہم نے فارم 47 سے حکومت نہیں بنائی یہاں پہ. ہم جمہوری فارم 45 وفاق پر چڑھ دوڑنے کا لائسنس تو نہیں ہے. فارم 45 وفاقی اداروں پر قبضے کا لائسنس تو نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ کمزور کا چادر اڑ کے اور گھروں میں بیٹھ جائیں اور اپنے صوبے کا, اپنے عوام کا حق کوئی نہ لیں. یہ بھی تو ہمیں تو پھر یہ ملک چھوڑنا چاہیے ہمیں. اگر اس طرح کی مطلب باتیں ہیں اور اس طرح کے یہاں پر جو ہیں سسٹم ہے, سارا نظام یرغمال ہے, تو ہمیں اس ملک میں رہنے کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے. فضل صاحب کا لہجہ بھی موسم کی طرح گرم ہے. آپ نے پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے, آپ پاکستان چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. آپ نے پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے. میں آپ سے وہ حلف آپ نے جھوٹا اٹھایا ہے. کوسچن کرتا ہوں نا, جینا مرنا پاکستان ہے, کوئی پاکستان چھوڑنے کی بات کر سکتا ہے؟ آپ او سر جی بات سنیں, جب آپ مجھے دیکھیں, سب سے پہلی بات تو ہے نا کہ جب آپ مجھے قتل کریں تو میں اف بھی نہ کروں. یہ حلف تو ہم نے نہیں اٹھایا ہے. ہم بولیں گے نہیں, پر پاکستان چھوڑنے کی بات کیوں کرتے ہیں آپ؟ پاکستان چھوڑنے کی بات کیوں؟ آپ پاکستان کل آپ پاکستان سے علیحدگی کی بات کریں گے, آج پاکستان چھوڑنے کی بات کرتے ہیں, کل علیحدہ ہونے کی بات کریں گے. آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ سر دیکھیں, جن کی فیکٹریوں میں 70 ایجنٹ انڈیا کے گرفتار ہوئے ہیں, جن کے گھر میں مودی بغیر ویزے کے ہیں, آپ ان پہ ذرا بات کریں, ان کو ذرا سمجھائیں, آپ ان پر بات کریں. ان پر تو آپ بات کر ہی نہیں سکتے الحمدللہ, مجھے پتہ یقین ہے آپ پہ. نہیں پر ابھی آج وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے جو غدار ہے, اس نے بھی پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے, آپ نے بھی پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے. آپ کا اس کا حلف برابر ہے. ہم کڑے ہیں, لیکن ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے, ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے. آپ کو وزیر اعلیٰ کا آشیرواد حاصل ہے, آپ کو گنڈا پور صاحب کا آشیرواد حاصل ہے یہ گریڈ سٹیشن پر جانے کے لیے اجازت لی ہے آپ نے گنڈا پور صاحب سے؟ گنڈا پور صاحب نے, اگر آپ کو ان کی اسمبلی کا پہلا سپیچ یاد ہو کہ ہر ایم پی اے اپنے علاقے کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ اپنے مسائل حل کرے. ہم اس بات پر ہیں, اور بالکل میں کہتا ہوں کہ تمام ایم این ایز ایم پی اے جو ہے اپنا جگر گوردہ مضبوط کریں اور اپنے عوام کے لیے آواز اٹھائیں, احتجاج کریں. جمہوریت نہیں ہے, ہاں ہوگا فارم 47 والوں کے لیے, فارم 45 کے لیے مارچ لانی ہے. اچھا فضل الہی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے سٹیمپ اور مہروں پر نہیں آئے, ہم کسی کے سٹیمپ پر نہیں آئے, ہم خود اپنے ووٹ سے, ہمیں اپنے عوام نے منتخب کیا ہے. اچھا فضل الہی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اس سے صورتحال مزید بگڑتی نظر آ رہی ہے, کہ احتجاج کا فائدہ ہے آج میں, اسی لیے گریڈ سٹیشن کے اندر جا کر بٹن بند کرنے کا ہی وقت. وہ اشاروں پر چلنے والے لوگ ہیں نا, وہ تو دوسرے کے انگلیوں پر ناچنے والے لوگ ہیں. وہ کیا لوگ ہیں, ان کے 17 سیٹ ایک کے ہیں, 23 سیٹ دوسرے کے ہیں, اور وفاق میں 220 ان کے بن گئے. کہاں سے آ گئے؟ آج آپ کے وزیر اعلیٰ SIFC میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو وزیر اعظم مانتے ہیں, تو ان کی سربراہی میں اجلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ملک کا وزیر اعلیٰ بیٹھے گا. ہم تو دیکھیں, ہم وفادار ہیں, ہم نے قربانیاں دی اس ملک کے لیے. ہم اس ملک کی جو بھی میٹنگ ہے, چاہے نہاد ہے, چاہے ریجیکٹو پرائم منسٹر ہے, چاہے جو بھی ہے, اب زبردستی بٹایا گیا تو ہم اس کے سامنے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھیں گے, اسے اپنا حق لیں گے. اور حق
لے کے رہیں گے اپنے اگر وفاقی حکومت آپ کے خلاف FIR درج کراتی ہے, آپ کو گرفتار کرتی ہے, آپ کیا کریں گے؟ بسم اللہ کریں, میں حاضر ہوں, عدالت کے سامنے جاؤں گا, اپنا موقف رکھوں گا, اپنے بل دکھاؤں گا, حسب بیجا میں جس طرح میرے بچے میرے کام کو رکھا ہوا ہے میں کروں گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہزاروں FIR ان کے خلاف بھی ہوں گے جو حسب بیجا میں میرے بچوں کو اور میرے بوڑھوں کو یہاں پر رکھ رہے ہیں. یہ 10-10, 20-20, 25-25 دن سے یہ معاملہ جاری ہے. پر آپ یہ تو مانتے ہیں کہ یہ صرف لوٹ رہے ہیں. KP میں بجلی چوری زیادہ ہے, آپ یہ تو مانیں KP میں بجلی چوری زیادہ ہے. آپ کے ایسے ایسے شہر ہیں جہاں 80-80%, 90-90% بجلی چوری ہے. آئیں ختم کریں, آئیں ادھر مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک کے حلف لیں کہ یہ چوری نہیں کریں گے, میرا عوام بھی نہیں کریں گے. یہ خود ختم نہیں کرنا چاہتے, یہ خاک کریں گے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک سپرڈن جس کا اپنا گھر بھی نہیں ہے, انہوں نے کوٹیاں بنائی, 0 میٹر گاڑی میں یہ پھرتے ہیں. ان کے باپ کی کوئی جاگیر ہے, مربع ہیں ان کے, ایک دکھاؤں میں آپ کو. یہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں. یہ چوری تو بہت چھوٹی بات ہے, یہ ڈاکو ہیں وابڈے والے, یہ ڈاکے کریں گے. ہم ان کو منع کریں گے, میں نے ہاتھ سے پکڑا کہ یہ چوری ہے, یہ چوری ہے. جو کمرشل چور ہوتے ہیں, انڈسٹریز میں یہ چوری کرتے ہیں وابدہ حکام, یہ آئیں. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے, آئیں یہ جو وابدہ کا چیف ہے, جو AC ہیں, جو ایکشن ہے, وہ آئیں اور درمیان میں قرآن پاک رکھے کہ میں نے نہیں دکھا ہے چور. یہ چوروں کو تحفظ دیتے ہیں. ان کی ایک نام نہاد جو ہے تنظیم ہے, تنظیم ان کی ایک وہ تنظیم جو ہے ان کی جو اپنی وہ وابڈا کے اندر ہے, وہ سب سے بڑے ڈاکو وہ ہیں. تو فضل الہی صاحب, غصے سے معاملات تو آپ کو نہیں لگتا مزید خرابی کی طرف جائیں گے؟ مسئلے کا, معاملے کا حل نکالنا فی الحال سب سے زیادہ ضروری ہے. میں احتجاج کر رہا ہوں, میں احتجاج. آپ مجھے بتا دیں, آپ اب میرے بہن ہیں, جو دوسرے صاحب ہیں میرے بھائی ہیں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں احتجاج جمہوریت میں ہے یا نہیں, یہ مجھے بے شک ہے, بے شک ہے. پر احتجاج میں نے احتجاج کیا ہے. نہیں, آپ نے سرکاری احتجاج کیا, میں نے آپ نے گریڈ اسٹیشن پر قبضہ کیا ہے, زبردستی بجلی چالو نہیں کیا ہے, قبضہ کیا ہے. آپ نے کہا نہیں, یہ غلط بات ہے. آپ نے کہا آپ کے لوگوں نے وہاں گریڈ اسٹیشن میں بجلی آن کی ہے, آپ نے خود بجلی آن کی ہے. یہ غلط بات ہے. آپ نے یہ خود جھوٹے لوگ ہیں, یہ مکار لوگ ہیں, یہ جھوٹے مکار لوگ ہیں. مکاری سے کام نہیں چلے گا. پہلے بھی آپ اس سے جڑے مقدمات گزر چکے ہیں, کیا مزید اب جیل کاٹ کے آپ کو لگتا ہے کہ صوبے کے مسائل کا حل نکل سکتا ہے, یا پھر تحمل سے بات کر کے معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ جانوں کا نذرانہ دیں گے. ایسے بہن, جیل تو بہت چھوٹی سی بات ہے, جانوں کا نذرانہ دیں گے اس ملک کے لیے. یہ ملک جو ہے یہ 27 رمضان پہ لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے. جنہوں نے غداریاں کی ہیں وہ نست نابود ہو گئے اس ملک کے ساتھ. اچھا, وفاق کو آپ لوگوں نے 15 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے. KP CM نے بھی جو ہے 15 دن کا الٹیمیٹم ختم ہونے کے بعد کہا ہے کہ جی ہم بتائیں گے, ہم سوئچ ہے, بٹن ہے ہمارے پاس, ہم اس کو آف کر دیں گے. کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ کیا وفاق سے اب ظاہر معاملات تو ٹھیک نہیں بڑھتے آگے نظر آ رہے, کریں گے کیا؟ بجا کا ہے انشاءاللہ کر کے آپ نے تو 15 دن کا انتظار نہیں نہ کیا, آپ نے تو آج ہی کر دیا. 15 دن کا انتظار نہیں کیا, آپ نے الٹیمیٹم کا انتظار نہیں کیا, پانی نہیں تھا, آپ نے الٹیمیٹم کا انتظار ہی نہیں کیا. آپ نے تو آج خود ہی, میں نے پہلے عرض کیا کہ CM صاحب نے کہا تھا نا کہ آپ اپنے حلقے کے سارے چیف منسٹر ہیں, تو مجھے نہیں لگ رہا تھا, انتظار نہیں کرنے چاہیے تھا, تو اس لیے میں نے نہیں کیا. تو پھر آپ نے گنڈا پور صاحب کی بات نہیں مانی. یہ جو سنیں سر, میری بات سنیں, یہ جو فارم 45 والا ریجیکٹڈ پرائم منسٹر ہے نا, یہ روئیں یا ہنسیں, ہم نے اپنا حق لے کے رہنا ہے. یہ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ ملک کا نظام تو ایسے نہیں چل سکتا. ان سے میں حق لوں گا. ملک کا نظام تو ایسے نہیں چلے گا, یہ پاکستان ایسے ہی چلے گا. ڈنڈے کے دور سے تو نہیں چلے گا نا, ڈنڈے کے دور سے تو نہیں چل سکتا. حق لیتے ہیں, بات ختم. سر, حکومت کہتی ہے کہ ہم معیشت ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن طریقے انصاف والے مسائل کھڑے کرتے ہیں, نہیں چاہتے کہ مسئلے کے حل کی طرف نکلیں. ٹیم ہے نا, ہاں 650 روپے کا توڑ اب 3000 پہ ہیں, 150 کا پیٹرول 300 پہ ہے. یہ بڑے معیشت آنے والے ہیں, یہ معیشت نہیں ٹھیک کرتے ہیں. جنہوں عرب کرپشن کرتے ہیں, ان کی جائیدادیں دے کے یہ جائیدادیں بنا رہے ہیں, انہوں نے مرنا نہیں ہے. نہیں مر رہے ہیں. حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو بیرونی ممالک ہیں وہ بھی انٹرسٹ شو کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کریں گے, پاکستان کے حالات بہتر کریں گے. میں حلفیاً کہتا ہوں کہ ان پر جو ہیں کوئی ایک پینی کا بھی وہ نہیں کرتے. اوورسیز پاکستانی نے فنڈ بند کر دیے ہیں, اور کوئی ملک جو ہیں, یہ جب نگران وزیر اعظم تھا, یہ کوئی ڈرامے بنے ہوئے ہیں, یہ کوئی مسخرہ ہے. پہلے نگران بھی یہ وزیر اعظم, اب الیکشن کے بعد بھی یہ وزیر اعظم.
یہ کیسا ملک ہے؟ یہ قانون ہے؟ نہیں، نگران وزیر اعظم تو انوار اللہ کاکڑ صاحب تھے، نگران وزیر اعظم تو انوار اللہ کاکڑ تھے، شہباز شریف تو نہیں تھے، اب شہباز شریف ہیں۔ تو نہیں، وہ تو بیچارہ ایسے کٹ پتلی تھا، اصل چیز تو ان کے پاس تھی، حکومت ان کے پاس تھی، یہ پی ڈی ایم کے پاس تھی، پی ڈی ایم کا نگران سیٹ اپ تھا، سب پارٹیاں ملی ہوئی تھی اس میں۔ رات کو بھی ایک ٹاک شو میں پی ڈی ایم کے سربراہ تو مولانا فضل الرحمان تھے، اکلوتا ایم پی اے بنا، سنیں ذرا، پی ڈی ایم کے سربراہ تو مولانا فضل الرحمان تھے، آپ کی ان سے دوستی ہو گئی ہے۔ بات سنیں، جب کوئی ہار جاتا ہے آگے ہمارے دامن پکڑتے تو ہم کسی کو منع تو نہیں کرتے نا، آئیں ویلکم۔ جب پاکستان کے لیے اگر ان کی سوچ بدلیں اور پاکستان کے لیے اگر وہ سوچنا چاہیں، جمہوریت کے لیے سوچنا چاہیں، ایمانداری سے چاہیں، تو سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب بہتری کا سوچ رہے ہیں؟ لیکن موقف ہمارا اپنا ہوگا اللہ کے فضل سے۔ بہت شکریہ فضل الہی صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا۔ مزمل صاحب بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آنے کے بعد مزید خبریں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اس پر تجزیہ ہوگا، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سرگودا مجاہد کالونی میں دل دہلا دینے والا واقعہ جو آج ہوا ہے، عیسائی کمیونٹی پر ایک اور اٹیک ہے اور ایک جان چلی گئی، اس سے مشتعل افراد نے اینٹوں کے وار سے ایک عیسائی شخص کی جان لے لی۔ سر قصور کیا تھا؟ دیکھیں میں قصور پہ بات نہیں کرنا چاہتا، نہیں، قرآن پاک جلایا، توہین مذہب کا الزام لگایا، لیکن کوئی ثبوت ہم نہیں۔ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے، میری بات سن، یہ امٹیریل بات ہے، اس سے جرم ہوا یا نہیں ہوا، اس کا فیصلہ تو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تحقیقات میں کرنا ہے، قانون نے اسے سزا دینی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو موب لنچنگ ہے، میں صرف اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہجوم نکلتا ہے اور از خود فیصلہ کرتا ہے کہ یہ قصوروار ہے، اس کو ٹھڈے مار کے اینٹیں مار کے مارتا ہے، پھر گھر کو آگ لگاتا ہے، جیسے آج نوید مسیح کے گھر کو آگ لگائی گئی، اس کے بیٹے سلطان مسیح کا ایک جوتے بنانے کا کارخانہ تھا چھوٹا سا، وہ کارخانہ جلا دیا گیا، گھر کے مال و اسباب لوٹ لیے گئے۔ دیکھیں یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ کوئی تہذیب نہیں ہے، یہ دین اسلام کا درس نہیں ہے، یہ دین اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی اقلیتوں کے ساتھ یہ سلوک کریں۔ دیکھیں سری لنکا میں ہم نے ایک سیالکوٹ میں ایک سری لنکن کے ساتھ ہم نے یہ کیا، پوری قوم نے سری لنکا سے معافی مانگی، موب لنچنگ تھی، لوگوں نے کہا قصور ہو گیا، بعد میں پورے جڑا والا میں ہوا، آپ نے گرجا گھروں کو آگ لگا دی، عیسائی کو ہوا، اس کے بعد پورے پاکستان نے عیسائی کمیونٹی سے معافی مانگی، ایون آرمی چیف نے بھی سارے بشپس کو بلا کے ان سے معافی مانگی، دنیا کو ہم نے جواب دیا کہ میرا مطلب ہے کہ یہاں گرجا گھر محفوظ ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ لاہور میں ہوا، اور یہ واقعات تسلسل سے ہو رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہبی سیاسی جماعت جو ہے یہ کیوں مسجدوں میں اعلان ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہاں توہین رسالت ہو گئی ہے، وہاں توہین مذہب ہو گیا، وہاں توہین قرآن ہو گیا ہے، لوگوں اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ جو مسجدوں میں اعلان، سیالکوٹ میں بھی ایسے ہوا، جڑاوالا میں بھی ایسے ہوا، لاہور میں بھی ایسے ہوا، ہر جگہ آپ مسجد کو استعمال کرتے ہیں وائلنس کو پیدا کرنے کے، پرووک کرنے کے لیے، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر ایک خاص مذہبی سیاسی جماعت کے نعرے لگتے ہیں، پھر آپ لوگوں اس گھر کو آگ لگاتے ہیں، پھر آپ اس کے گھر کا سامان بھی لوٹا جاتا ہے، فوٹیجز دیکھیں، پھر آپ اس کے بعد اس کے بیٹے کی فیکٹری کو آگ لگاتے ہیں، پوری کمیونٹی کو انڈر تھریٹ کر دیتے ہیں۔ جس ایمبولینس میں اس کو لے کے جایا جا رہا تھا 1122، آپ نے اس ایمبولینس پر بھی پتھراؤ کیا، مطلب آپ نے پولیس والوں کو مارا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی، میرا مطلب ہے کہ مہذب ملک کی، مہذب معاشرے کی، اسلامی معاشرے کا شعار نہیں ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو پہلے بھی تمام علماء دین نے سری لنکن مینیجر کی دفعہ معافی مانگی، جڑاوالا میں بھی جڑاوالا جا کر تمام علماء دین نے معافی مانگی۔ کیا فائدہ اس معافی کا؟ ہوتا کیا ہے، مطلب آپ میری بات سمجھیں، ایک ایسا کام جس کو آپ دین اسلام کی روح سے ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ نے کسی اقلیت کے گھر کو آگ لگائی ہے، اس کی موب لنچنگ کی ہے، اس کو مارا ہے، اس کے خلاف مسجدوں میں اعلان کیے ہیں، اس کی فیکٹری، آپ اس کو اسلام کی روح سے بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، قانون کی روح سے بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، انسانیت کی روح سے بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان کا کون سا چہرہ ہم لے کے جا رہے ہیں؟ اور میرا خیال اس ستمبر میں پچھلے سال
جب نگران حکومت تھی، اس کے بعد پنجاب میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی تھی جس میں عسکری حکام بھی شامل تھے. جی. تب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان سے سختی سے نپٹا جائے گا، اور ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں. اور اس خاص سیاسی جماعت کو بھی بہت سخت میسیج دیا گیا تھا، مذہبی سیاسی جماعت کو، کہ آپ اس طرح کے واقعات نہ کریں. لیکن اب ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ پھر سر اٹھا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کوئی سیاست بھی نہیں ہے اور یہ کوئی دین کی خدمت بھی نہیں ہے. نہ اگر آپ اس سے اپنا ووٹ بینک بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ بھی بڑا افسوسناک ہے، اور اگر آپ اس کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں تو یہ بھی بڑا افسوس. کہتے ہیں جس نے ایک انسان کی جان لی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان لی. اور ہم بحیثیت قوم اپنی اقلیتوں کے آگے جواب دہ ہیں کہ ایک اقلیت کی جان جب ایسے جاتی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں تمام مسلمان اس کے آگے بطور مجرم کٹہرے میں کھڑے ہیں کہ ہم اس کا تحفظ نہیں کر سکے. اب دیکھیں نا، آج کے والا واقعہ جو ہے اس میں پولیس پہنچی لیکن پولیس پر بھی پتھراؤ ہوا. موب کس طرح وائلنٹ ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں کہ آپ، میرا مطلب ہے کہ خود اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں، اپنے ہاتھ میں مذہبی تلوار لے لیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. سر، آپ تحقیقات کی بات بھی کر رہے تھے، اسی معاملے کو ہم اٹھا کے دیکھ لیں. ابھی تھوڑا ہم ماضی میں نہ بھی جائیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے، کیونکہ جو اطلاعات مجھے موصول ہو رہی ہیں، جن لوگوں سے میری وہاں پر بات ہوئی ہے، کتنی کرسچن کمیونٹیز، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی اس واقعے کے بعد روپوش ہو گئے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی قرآن جلانے کی یا قرآن کی بے حرمتی کا واقعہ نہیں تھا، یہ آپسی رنجش تھی اور مسجدوں میں اعلان کرا دیا گیا. ہم بھی کوئی ایبسولوٹ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. سر، ایسا ہوتا رہا ہے، تھا یا نہیں تھا، قطع نظر یہ واقعہ درست نہیں ہے. معافیاں مانگنے کا کیا فائدہ جب ہم پھر وہی کام کریں؟ میں یہ کہتا ہوں جی کہ اگر فرض کر لیں واقعہ ثابت بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی جو ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. میری بات سنیں. اول تو لوگ یہ بھی اطلاع دے رہے ہیں کہ جی وہ اس کی چونکہ جوتا بنانے کی فیکٹری تھی، دونوں کی آپسی لڑائی تھی، اس کے بعد مسجدوں میں اعلان شروع ہو گیا. میں بتاتا ہوں، اور جا کے اس نے مسجدوں میں اعلان شروع کر دیا. اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ لاہور اچھرے میں ایک واقعہ ہوا. ایک لڑکی نے ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی جس میں عربی رسم الخط میں خوبصورت لکھا ہوا تھا، جسے آپ بتائیں اس کے ساتھ کیا. وہ تو اقلیت نہیں تھی، وہ مسلمان لڑکی تھی، اور پورا اچھرا بازار لاہور کا اکٹھا ہو گیا، اور اس لڑکی کو ایک عیسائی نے بچایا، اس کی دکان بند کر کے. آپ میری بات سمجھیں. اور اس وقت بھی میرا مطلب ہے کہ بات یہ تھی کہ ہمارا اوورآل، میں بات کر رہا ہوں اوورآل معاشرے کے رویے کی، کہ میرا مطلب ہے کہ یہ مذہبی سیاسی جماعتیں ان معاشرے کے رویے کو کس طرف لے کے جا رہی ہیں. کیسے ہمیں مذہبی جنونی نہیں چاہیے. ہمیں ہمارا مذہب عدم تشدد کا مذہب ہے، ہمارا مذہب امن کا مذہب ہے، ہمارا مذہب اقلیتوں کے حقوق کا مذہب ہے. ہمارے مذہب میں کہاں لکھا ہے کہ آپ، میرا مطلب ہے، جا کے اقلیت کے گھر پہ حملہ کر کے اس کا سارا سامان لوٹ لیں، آگ لگا دیں، کارخانے کو آگ لگا دیں، گرجا گھروں کو آگ لگا دیں، کسی نے عربی رسم الخط کی کوئی قمیض پہنی ہوئی ہے اس کو مارنے لگ جائیں، چاہے وہ خاتون ہی ہو. اس مذہب میں خاتون پر ہاتھ اٹھانا یا خاتون کو مارنا کہاں جائز ہے؟ تو میں اوورآل یہ بات کر رہا ہوں تسلسل سے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، حکومت پنجاب کی اسپیشل برانچ کی بھی ایک رپورٹ ہے. کیا؟ میرے پاس وہ رپورٹ موجود ہے. ایک گروہ ہے جو یہ کام کرتا ہے، توہین رسالت کے مقدمے درج کراتا ہے. ایک ہی بندے نے 22 مقدمے بھی درج کرائے ہوئے ہیں، اور یہ بزنس ہے اس کا. وہ اس طرح اقلیتوں کو پھنساتا ہے. اس نے کبھی خود قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے کہ مختلف اضلاع میں ایسے گروہ کام کر رہے ہیں جو اقلیتوں کو اس کام میں پھنسا کر ان کے خلاف توہین کے رسالت کے پرچے درج کراتے ہیں، پھر ان سے پیسے لیتے ہیں. کہاں جائیں یہ اقلیتیں؟ اچھا میری بات سنیں. پھر اب ہوتا ہے کہ ان کے اپنے عقائد ہیں، وہ اپنے عقائد پہ گفتگو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ توہین رسالت ہو گئی، یہ توہین قرآن ہو گئی. اب دیکھیں نا، آپ ایک عیسائی سے تو نہیں یہ توقع کر سکتے کہ وہ بائبل کے مقابلے میں قرآن کو نہیں. حکومت پنجاب کا بڑا اچھا اقدام ہے، اگر یہ کر رہے ہیں ان کو ایکسپوز کریں ایسے گروہ کو. خود اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے کہ وہ پھر ایف آئی اے میں جا کے پرچے درج کراتے ہیں، پھر پیسے لیتے ہیں. لہذا میرا یہ موقف ہے کہ معاشرے میں جہاں برداشت ہے، وہ ریاست کو انیکشن آنا چاہیے. یہ جنہوں نے مسجدوں میں اعلانات کیے ہیں، جو لوگ اس کے گھر گئے ہیں، جن کی فوٹیجز موجود ہیں، جو وہاں موجود تھے، یہ سب مجرم ہیں.
وہ مجرم ہے یا نہیں ہے اس کا تعین نہیں ہوا. یہ مجرم ہے, اس کا تعین فوٹیجز کر رہی ہیں جنہوں نے گھروں کو آگ لگائی ہے, کہ فیکٹری جلا دی ہے, وہ یہ کسی طرح جس طرح پولیس اس کی فیملی کو بحفاظت نکال کے لے کے گئی ہے نا, وہ رو رہے تھے کہ شاید اب ان کی باری بھی آنے والی ہے, یہ بھی نہیں بچیں گے, یہ بھی نہیں بچیں گے, نامعلوم مقام پر لے گئے. یہ زندگی ہے ان کی. یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے, اور میرے خیال میں ریاست کو اس پر بہت سخت ایکشن لینا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایکشن لیا ہے, انہوں نے آئی جی پنجاب کو کہا ہے وہاں جانے کے لیے, انہیں خود بھی وہاں جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں انہیں خود بھی سرگودے جانا چاہیے, اور جو بھی ملوث ہیں ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے کہ جی وہ مذہبی سیاسی جماعت ہے, یہ ہے, اس سے ڈرنا چاہیے. ہمیں اگر کسی نے منبر رسول کا غلط استعمال کیا ہے وہ بڑا مجرم ہے, بے شک, ہاں, اور ایک سیکنڈ لگتا ہے لوگوں تک پہنچنے میں. جس نے اشتعال دلایا, مساجد میں اعلان کرایا, لوگوں کو سب پتہ ہے وہاں پر, پکڑے ان لوگوں کو, سب کو پکڑنا چاہیے. بہرحال ریاست کو ایکشن لینا چاہیے. ہم نے آج کا یہ سیگمنٹ اسی لیے کیا, ہم کسی کے حق میں یا خلاف میں بات نہیں کر رہے, لیکن ہمارا موقف ہے کہ یہ بہت افسوسناک جو غلط ہے وہ غلط ہے, اور اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, ورنہ پھر سب کا جو ہے حساب بھی ہوگا. مجھے ثنا کیوان کو اور مزمل سہروردی صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.